یہ فکرہ ایسا ہے کہ یہ تازیانہ ہے فکر کا، یہ راہوار فکر کو مہمیز کرتا ہے۔ ان کے جسم لطیف ہیں اور ان کے جسم اس کے وجود کی دلیل، وہ جسم رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک فکرہ ضرور کہوں، چونکہ مکے کے لوگ دیکھے ہوئے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، عادت تھی کہ جھکنا ہی اسے ہے جو نظر آئے۔ سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ میرا اللہ ہے، نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے سمجھا آج تکلفاً کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دیتا، ہو سکتا ہے پھر دکھا دیں۔ یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، انہوں نے سمجھا مکے میں حالات سخت تھے تو نہیں دکھایا۔ پھر بدر فتح ہو گئی تو امید پیدا ہو گئی کہ اب تو ریاست بن گئی، اب دکھا دیں گے۔ احد میں لوگوں کے چلے جانے کے بعد رسول کی جان نے رسول کی جان بچا لی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ پھر لوگوں کو امید ہو چلی کہ شاید اب دکھا دیں۔ پھر خندق فتح ہو گئی تو امید اور بڑھ گئی کہ ہے تو نظر آئے گا۔ امید بڑھتی رہی، مکہ فتح ہو گیا، امید عروج پہ پہنچ گئی۔ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ دیکھنے کی امید اپنے عروج پہ پہنچ گئی تو پھر رسول نے پالان کے منبر سے علی دکھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور بتا دیا کہ نظر ہم آتے ہیں، وہ نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کے جسم اس کے وجود کی دلیل ہیں، اور جسم بڑے لطیف ہیں۔ لطیف جسم اور کثیف جسم میں فرق ہوتا ہے۔ کثیف جسم اسے کہتے ہیں جو روشنی روک لے، جو روشنی روک لیتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ جتنا حصہ روشنی روکے اتنا سایہ ہوتا ہے۔ جن بچوں نے ڈینسٹی پڑھی ہے انہیں پتہ ہے یہ کثافت کیا ہوتی ہے۔ جتنا جسم کا حصہ روشنی روک لے اتنا سایہ، اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے۔ جس جسم سے روشنی گزر جائے اسے کثیف نہیں کہتے، اسے لطیف کہتے، اور اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ میرے رسول کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کے بدن سے اللہ کا نور گزرتا ہے۔ یہ فکرہ اگلے سال کی 3 شوال کی رات تک آپ کو یاد رہے گا۔ رسول کے بدن سے اللہ کی روشنی گزرتی ہے، اور رسول کے بدن سے گزری ہوئی اللہ کی روشنی کو علی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی، بڑی مہربانی، بہت اچھا آپ نے سنا۔ بدن رسول سے، جی سیف بھائی، خیریت سے۔ جی بسم اللہ۔ بدن رسول سے گزرا ہوئے اللہ کے نور کو علی کہتے ہیں۔ اور گردن پر جہاں سایہ ہوتا ہے، سایہ اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ استاد جی پتہ نہیں کون فکرہ قبول کرے اور کہیں پہ تھکن کی نظر ہو جائے۔ سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور رسول کے پیچھے اندھیرا نہیں ہے۔ رسول کے پیچھے اندھیرا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس کا سایہ ہے وہ اس کا نائب نہیں ہو سکتا جس کا سایہ نہیں ہے۔ پھر سن لیں، جس کا سایہ ہے وہ اس کا نائب نہیں ہو سکتا جس کا سایہ نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جسے شے سے بنایا یتفیع ظلالہ، اس کے لیے سایہ ہے۔ جو شے سے بنے اس کا سایہ، جو شے سے بنے اس کا سایہ۔
اور جو شے سے پہلے موجود ہو. میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ فرمایا ہوا نور جدی، میری جد کا نور. سائل نے کہا من ای شیء، کس شے سے بنایا؟ فرمایا تم سمجھتے ہو میں اپنی بات کی خود تردید کروں؟ اگر کسی شے سے بنایا تو پھر وہ شے پہلے تھی. نہیں آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو وہ تھکان پہ بات ہوئی. ایک فقرہ میں آیت پہ کہوں اور اس کی یہ سمجھ لیں کہ توضیح میں دو فکرے کہتے ہیں. وحی کے بغیر میرا رسول نطق نہیں کرتا. وما ینطق، بولتے ہی نہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، وحی آ جائے تو پھر بولتا ہے. اگر کسی کو چچا کہہ رہا ہے تو وحی کہہ رہی. میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دکھا دے کہ مصطفیٰ نے کبھی ابو لہب کو چچا کہا. جب بھی چچا کہا ہے سرکار ابو طالب کو کہا، جناب حمزہ کو کہا ہے. تو فکرہ سنیے گا، جن کے رشتے وحی بنائے وہ کلمہ پڑھتے نہیں. نہیں آپ سلامت ہیں، زندگی آپ. چونکہ بات ہے وحی کی تو وحی کی اقسام ہے، اس پہ لمبی گفتگو نہیں. وحی کی اقسام ہے. جو وحی مادر موسیٰ پہ ہوئی وہ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، وہ وحی اور. جو وحی جناب مریم پہ ہوئی وہ اور. بی بی مریم پہ جو وحی ہوئی ہے نا وہ اور. وہ جناب جبرائیل خود آئے تھے اور بی بی مریم نے ان سے گفتگو کی تھی، انہیں دیکھا تھا. دنیا مقابلہ نہ کرے معصومین کا. اگر تمہاری ماں نے فرشتے کو دیکھا ہے تو پھر تم نے ماں کو نہیں دیکھا. تو جو ہمارے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ نہیں ہے. بی بی مریم پہ وحی ہوئی وہ اور طرح کی وحی. پھر قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. وہاں فرشتہ نہیں آیا. تو اس پہ وحی کیا ہوئی؟ وحی نے اسے گھر بنانا سکھا. یہ شہد کی مکھی کے چھتے پہ میرے مولا کا خطبہ ہے. گھر بنانا سکھایا. وہ چھتا اتار کے دیکھ لیں، ورنیئر کیلیپر لے لیں، آپ پیمانہ لے لیں، اس کے وہ گھر ناپ لیں، 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں، ایک جیسے گھر. اس کا مطلب ہے جو گھر وحی سے بنتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. جو وحی سے بنے وہ ایک جیسے. پھر ان مکھیوں کوئی اللہ نے وحی کر دی ان پہ کہ تم پھولوں کا رس چوسو. ایک فکرہ مجھے فصیلت کا، وہ رس چوس کے لاؤ اور اس سے شہد بناؤ. مولا نے بھی فرمایا ہے نا کہ انسان کتنا مغرور ہے. ایک مکھی کا لعاب کھاتا ہے اور اس پہ اتراتا ہے. ہاں چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے بڑا مغرور. ہاں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے رب کے مقابلے میں مغرور کس نے کر دیا؟ کیونکہ اللہ کو غرور پسند ہی نہیں. اللہ غرور، بندے کا غرور تو اللہ پسند نہیں کرتا. بندہ غرور کرے تو اللہ پسند نہیں کرتا. لیکن خندق کے میدان میں جب علی ٹہل کے ٹرے تھے، جھکی ہوئی گردنوں میں سے ایک گردن اٹھ رہی تھی اور اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں علی غرور سے چل رہے ہیں. رسول نے فرمایا چپ رہے، علی غرور سے نہیں اللہ کا غرور چل رہا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں، علی غرور سے نہیں اللہ کا غرور چل رہا ہے. علی غرور الہیہ ہے. تو وہ مکھیاں رس چوس کے آتی. کبھی اس چھتے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر آپ کو کچھ کٹی ہوئی مکھیاں نظر آئیں. کبھی تجربہ کیجیے، یہ انہیں پتہ نہیں چلے گا
جو گلی میں شہد بیچنے والے سے شہد خرید، وہ کبھی چھتے کے نیچے جا کے دیکھیں، اس کے نیچے 2 برابر حصوں میں کٹی ہوئی مکھیاں پڑی ہوتی، وہ کیسے کٹ جاتی ہیں؟ خود نہیں کٹتی۔ جب وہ مکھیاں پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں تو کئی مکھیاں گندگی پہ بیٹھ کے آتی ہیں، جب وہ آتی ہیں تو اس چھتے پہ ایک بڑی مکھی ہوتی ہے، اسے یاسوب کہتے ہیں، وہ آنے والی مکھی کا منہ سونگتی، جس کے منہ سے بدبو آئے نا وہ اسے چھتے میں داخل نہیں، وہ یاسوب اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، اور رسول نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، یا علی انت یاسوب الدین۔ بس اتنا یاد رکھنا، قیامت والے دن جس کے منہ سے علی کے بغض کی بدبو آئی، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری، انتظار تو کر، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ سلام، جس کے منہ سے، جس کے دل سے بغض علی کی بدبو آئی۔ اور یاد رکھنا بغض علی جب زیادہ ہو جائے تو پھر قطامہ جیسی حرامزادیاں اس بغض کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ 2-4 فکرے مجھے کہنے ہیں، چونکہ تابوت آنا ہے، اب مجھے احساس ہے کہ آپ دن کے تھکے ہوئے ہیں، زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھا۔ یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں کہ ہماری عید نہیں ہے، عید ہے ہماری، کیوں نہیں ہے ہماری؟ ہماری عید آل محمد کا ذکر ہے۔ دنیا کا عید منانے کا طریقہ کار اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ہم بیٹے کے سر پہ صحرا باندھیں تو وہاں بھی ذاکر کو کھڑا کر کے اسے کہتے ہیں بتا حسین کا اکبر اترا کیسے تھا۔ بڑی خوشی تو اظہر بھائی وہی ہوتی ہے نا گھروں میں، کیوں جی بھائی؟ 18 رمضان سے آج تک آپ نے مسلسل میرے مولا کی شہادت ہی سنی۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، 2-4 فکرے میں مولا کی شہادت پہ پڑھوں۔ مفاخرہ ہے میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش۔ مولا حسن کا ایک مفاخرہ ہے، خطبہ ہے میرے مولا حسن کا شام کے دربار میں۔ مولا حسن نے فرمایا تھا کائنات میں کوئی مجھ جیسا نہیں، میں وہ واحد فرد ہوں جو علی جیسے امام کی نماز جنازہ کا امام ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کا مزاج مل جائے۔ جب میرے مولا حسن امیر بابا کی تدفین کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، رستے میں میرے مولا نے دیکھا ایک نابینا، ایک ضعیف، ایک لاغر، ایک کمزور، ایک بیمار آہ آہ کر رہا ہے، کرا رہا ہے، جسم میں نکاہت ہے۔ یہ حسن امیر کا حوصلہ ہے کہ باپ کے جنازے کے بعد اس مجبور کے پاس بیٹھ گئے، پوچھا کیا تکلیف ہے، بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں بیمار نہیں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ مولا نے پوچھا کب سے؟ کہنے لگا 3 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ بھی۔
مولا نے پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگا 3 دن ہو گئے ہیں جو محسن کھانا کھلاتا تھا نا وہ آیا ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا وہ جو کھانا کھلاتا تھا اسے جانتے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے مجھے کھلاتے تھے، میں پوچھتا تھا آپ کا نام، کہتے تھے نام نہ پوچھ، مجھے اللہ نے تیرے رزق پہ مامور کیا ہے، نام نہ پوچھ۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ تمہیں لقمے توڑ کے کھلاتے تھے پھر تو کیا کرتا تھا؟ کہتا پھر میں دعا دیتا تھا، اے میرے محسن اللہ تجھے علی جیسے امام کے ساتھ اٹھائے۔ ہائے ہائے۔ مولا نے فرمایا اگر میں کھانا کھلاؤں؟ کہنے لگا نہیں، میں مر جاؤں گا، کھاؤں گا انہی کے ہاتھ سے۔ فرمایا انتظار نہ کرو، اب وہ نہیں آئیں گے۔ کہنے لگا کیوں؟ مولا نے فرمایا وہ شہید ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو ساری زندگی راز تلاش کرتا رہا، نام کا پتہ چل جائے، نہیں پتہ چلا، اب آپ نام بتا دیں۔ مولا حسن فرماتے ہیں نام بتاتا ہوں لیکن شرط ہے ایک۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا پہلے میرے ہاتھ سے کھانا کھا، پھر میں تجھے تیرے محسن کا نام بتاؤں۔ مولا نے مولا عباس کو بھیجا، مولا کھانا لے کے آئے، چند لقمے لے کے کہنے لگا کہ میں نے شرط پوری کر دی، اب بتائیں مجھے کھانا کھلانے والا کون تھا؟ فرمایا وہ جو تو دعا کرتا تھا نا میرے محسن تجھے اللہ علی کے ساتھ اٹھائے، وہ علی خود تھے۔ کہنے لگا پھر آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا میں ان کا بیٹا حسن۔ کیسے شہید ہوئے؟ فرمایا ابن ملجم نے تلوار ماری، 3 دن زخمی پڑے رہے۔ مولا کی شہادت کی خبر سنی، چیخ ماری روح پرواز کر کے۔ ایسے بھی ہیں مولا کے ماننے والے۔ یہ جو خاموشی ہے نا یہ بھی ایک گریہ ہے، یہ بھی ایک سوگ ہے۔ کبھی کبھی جنازوں پہ بندے چپ کر کے سوگواری میں بیٹھتے، اور جب رو رو کے تھک جائیں تو پھر سسکیوں میں روتے۔ پہلا فکرہ میں مصائب کا کہہ رہا ہوں، میرے مولا فرماتے تھے انا اول المظلوم، میں پہلا مظلوم ہوں۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا مولا آپ اپنے آپ کو اول المظلوم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے پہلا مظلوم ہوں کہ رسول کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے مجھ جیسے خیبر شکن کے سامنے لوگوں نے بطول کو مارا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ رو پڑے۔ بدن پر انتظار نہیں کروانا، جنازہ آئے گا، کچھ سیاپوش حضرات ہیں، کچھ لوگوں کے دل میں غم ہے، آپ نے لفظوں پہ نہیں رونا، جنازے پہ رونا ہے۔ اور جب تابوت آئے تو جتنے حضرات یہاں موجود ہو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ نے تابوت کو رستہ دینا ہے، دونوں طرف سر جھکا کے کھڑے ہونا ہے، بعد میں ہاتھ لگانا ہے۔ جو بھی تابوت برآمد ہو پہلے اسے رستہ دیا کرو، اور بالخصوص علی بادشاہ کے تابوت کو رستہ ضرور دیا کرو، کیونکہ یہ تابوت اس کا ہے جس کی بیٹیوں کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ آوازیں بلند ہو گئیں، کچھ اور بلند، مالک آپ کو سلامت رکھے، کچھ اور بلند ہوں گی۔ میں مالک کے شبیہ تابوت کو آنے کی دعوت پیش کروں گا۔ 19 رمضان کی سحر مولا نے گلدستہ اذان پہ پہلی بار اللہ اکبر کہا۔ مولا نے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی گھر تھا نا، بیٹی نے اذان کی آواز سنی،
शरीकत उल हुसैन शहजादी धाड़े मार के रोई। फिक्रा में कहूँगा मदरसा चट्ठा में आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, हाय निकल जाएगी। बीबी फिज़ा आवाज़ दे के कहती हैं, सैयदा आज बाबा की अजान पे रोई क्यों? कहा माँ अजीब अजान है, बाबा अजान देते हैं मेरे सर से चादर उतरती है। अजान तमाम हुई, मौला कुल दस्ता अजान से उतरे, सोए हुए कातिल को उठाया। हाय ये अली का हौसला। हाँ, सोए हुए कातिल को मेरे मौला ने जगाया, फरमाया उठ, जिस इरादे से आया है उसकी तैयारी कर, मैं कुर्बान जाऊं अपने मालिक के। कैसा करीम मौला है। मैं इंतजार ना करवाऊं, सजदे में अली का सर, तलवार उठी जहर में बुझी हुई। पहला वार हुआ, जिब्राइल ने आवाज दी, कद कोतिला अमीर अल मोमिनीन। बड़ी करीब से मैंने शुरू कर दिया। हसन मस्जिद कूफा में थे, अब्बास नहीं थे। अब्बास मस्जिद सहला में थे। मौला अब्बास ने वहाँ आवाज़ सुनी, बगैर नालैन के बरहना तलवार लेके अब्बास मस्जिद कूफा की तरफ दौड़े बाबा के कत्ल की आवाज़ सुन के। ये अब्बास की ज़िंदगी का पहला मुश्किल काम था। जैसे ही अब्बास जोश के साथ तलवार बेनियाम किए हुए मस्जिद में दाखिल होके जैसे ही पूछा ना, भैया हसन बताओ ना किसकी जुर्रत मेरे बाबा पे तलवार उठाए। अब्बास की ज़िंदगी का पहला मुश्किल काम था। हसन आवाज़ दे के कहते अब्बास तलवार न्याम में रख, जख्मी बाप उठा। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, रो पड़े आप। हर बंदा शामिल हो गया। उठाया बेटों ने, क्योंकि हर बंदा मुतवज्जे है, बड़ी रूहानियत है। बेटों ने उठाया। उठाया कैसे? गलीम में एक कंबल नुमा चादर में मौला को रखा, चारों कोनों से उठाया। सर की तरफ से दोनों कोने, एक तरफ से मौला हसन ने, एक तरफ से मौला हुसैन ने पकड़ा, एक तरफ से पैरों की तरफ से मौला अब्बास ने, सरकार मोहम्मद हनफिया ने उठाया। अभी उठा के चले थे ना कि पीछे होजर बिन नदी हैं, मीसा में तम्मार हैं, असबाग बिन नबाता हैं, ये सारे पीछे चले। मौला ने फरमाया ज़रा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रुके। फरमाया हसन मेरे इन गैरतमंद असहाब से कहो मेरे पीछे ना आए, मस्जिद में बैठ जाएं। बाबा आपके बड़े गयूर से आदमी हैं, आपके गम में रो रहे हैं। फरमाया बड़े गैरतमंद हैं, लेकिन मेरे कत्ल की खबर मेरी बेटी को मिल गई। मैं अली पसंद नहीं करता, मेरी बेटी के रोने की आवाज़ मेरे किसी गैरतमंद सहाबी के। सैयदा सलामत रखे, हाय कर रोने वालों, आवाज़ें बुलंद करने वालों, अंदाज़ा किया कर मुसलमान, वो अली जो बेटी के रोने की आवाज़ किसी गैरतमंद सहाबी को नहीं सुनवाना चाहता था, उस अली ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब वही बेटी थी, सर पे चादर नहीं थी, दरबार यजीद था और एक बेगैरत कह रहा था आए ना ज़ैनब बिन्ते अली। अली के बेटे उठा के चले, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, उठा के चले, सहाबा मस्जिद में रह गए। उठाया होगा बेटों ने, मौला गलीम पे पड़े हुए। एक बार बेटों की तरफ देखा, हसन अमीर, हुसैन बादशाह, अब्बास दिलावर, मोहम्मद हनफिया सरकार, सबकी आंखों में आंसू। अली फरमाता रुको, रुक गए। फरमाया मेरे शेरों, मर्द रोते नहीं। आए अगला फिक्रा मैं साहब कहूँगा, पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम में शामिल ना हो जाए। मेरे शेरों, मर्द रोते नहीं। जहाँ जहाँ बेटे का आंसू था ना, वहीं बेटों ने रोक लिए। फरमाया हसन मुझे ज़मीन पे खड़ा करो, मोहम्मद हनफी और अब्बास से कहो मुझे सहारा दे, मैं अपने पैरों पे चल के घर जाऊँगा। बाबा खून काफ़ी बह गया है, हम उठा के ले जाते हैं। फरमाया नहीं, मुझे जनाजे की तरह बेटी के सामने ना ले जाओ।
سلامت رہو، ہائے کر کے رونے والا. جی بسم اللہ. مجھے جنازے کی طرح بیٹی کے سامنے نہ لے جاؤ، میں پیروں پہ چل کے جاؤں، میری بیٹی کا حوصلہ قائم رہے. مدرسہ والوں ایک فقرہ میں پہلے پڑھ گیا ہوں. میرے مولا نے فرمایا میرے شیرو مرد روتے نہیں ہیں. یہ علی نے کس سے کہا؟ حسن سے، حسین سے، عباس سے، محمد حنفیہ سے، اون سے، سب سے کہا میرے بیٹوں مرد روتے نہیں ہیں. علی محمد حنفیہ اور عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل کے گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی علی کا پہلا قدم گھر کے اندر آیا، سامنے سے ایک حجرے کا دروازہ کھلا، چادر میں لپٹی ہوئی بیٹی باہر نکلی. وہ علی جو بیٹوں سے کہہ رہا تھا نا مرد نہیں روتے، جیسے ہی اس علی نے بیٹی کو دیکھا، علی دھاڑے مار کے روئے. آوازیں بلند کر کے یار، جنازے کے استقبال کے لیے شرما کے نہیں رونا. علی دھاڑے مار کے روئے. بس عزادارو ایک حصہ میں پڑھ گیا، اس سے اگلا حصہ پڑھتا ہوں. آ گئے میرے مولا اپنے حجرے میں. 19 کا دن گزر گیا، 20 کی رات آ گئی. 20 کی رات جو میرے مولا نے کام کیا نا، سارے بیٹے میرے مولا کے بیٹھے تھے. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بڑے متوجہ ہیں، شہادت نہیں پڑھتے بندے پوری. سارے بیٹے میرے مولا کے بیٹھے ہیں. مولا نے فرمایا فرزندان ابو طالب. جی بابا. فرمایا سارے اٹھو سوائے حسن کے، سب میرے حجرے سے باہر نکلو. یا سیدہ. اکیلے حسن رہ گئے. فرمایا حسن میں نے تمہیں روکا اس لیے، جاؤ ذرا میری تلاوت کے قرآن کو لاؤ. جو ادب سنتے ہو. اچھا بابا میں ابھی گیا، ابھی حاضر ہوا. حسن امیر آئے شہزادی کے حجرے کے سامنے. مخدومہ مصلے پہ بیٹھی تھی. دروازے پہ آ کے کہا سیدہ زخمی بابا نے یاد کیا. ادھر حسن نے کہا زخمی بابا نے یاد کیا. ادھر شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اماں فضہ میرا برقع دے. میں بسم اللہ کروں، ہائے کرنے والوں. اماں فضہ میرا برقع دے. اور عزادارو جو بندے ہائے کرنا چاہتے ہیں، زخمی باپ کا پیغام سن کے جسے برقع یاد رہے اسے زینب کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں، آباد رہو جی، سلامت رہو. شہزادی برقع پہن کے اپنی حویلی کے صحن میں چلی. شہزادی علی بادشاہ کے حجرے میں آئی. حسن امیر ساتھ آئے. فرمایا حسن آپ بھی ذرا باہر چلے جائے. حسن باہر آ گئے. علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا سیدہ. جی بابا تیرے زخمی باپ کی ایک درخواست، یہاں جلدی نہیں کر سکتا. بابا آپ حکم کریں، آپ نبیوں کے مشکل کشا، حکم کریں. نہیں بیٹی تیرا مقام اتنا بلند ہے، میں درخواست کروں گا. جی بابا حکم. فرمایا بیٹی میں ساری زندگی ترستا رہوں، تو قرآن پڑھے میں قرآن سنوں. بابا میں قرآن پڑھوں آپ کے سامنے؟ جی بیٹی یہ تیرے باپ کی آخری حسرت ہے. بس 2 فکرے مجھے اور کہنے ہیں اور تابوت آ جائے گا. شہزادی نے ایک صورت کا انتخاب کیا. جو نوجوان بیٹھو اس فکرے پہ ہائے کر لو کہ بتاؤں شہزادی نے کون سی صورت پڑھی؟ شہزادی نے وہی صورت پڑھی جو حسین نے کربلا میں اکبر کو دستار باندھتے ہوئے پڑھی تھی. شہزادی نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. رحیم کی میم امی بی بی زینب کی زبان پہ تھی کہ علی دھاڑے مار کے روئے. آواز دے کے کہتے بس بیٹی چپ کر جا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شرابی کے دربار خطبے پڑھ لے گی. تھوڑی تیاری کرنا، تھوڑی آوازیں بلند کرنا تاکہ خشک آنکھوں میں میرے مالک کے تابوت کی شبیہ نہ آئے. بس آخری فکریں سنو، میں آپ کو سلام کروں. اور عجیب فکریں. آخری رات میرے مولا کی سحر ہو گئی، 21 کی نماز ہو گئی، وصیتیں شروع ہو گئیں. فرمایا ساری اولاد کو میرے حجرے میں بلاؤ، تیاری کرنا. ساری اولاد میرے مولا کے حجرے میں آ گئی. ایک ایک کو قریب بلا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسن کے ہاتھ میں دے رہے. سب کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں آ گئے. اچانک زخمی علی نے
کسی کی سسکیوں کی آواز سنی، آئے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی، فرمایا حسن یہ کون رو رہا ہے؟ فرمایا یہ اما ام البنین کا لال عباس زمین پہ بیٹھ کے لکیریں بھی کھینچ رہے، رو بھی رہے۔ فرمایا عباس میرے قریب آؤ۔ عباس قریب آئے، عباس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے علی سر چوم کے کہتے میرا لال رو کیوں رہے ہو؟ آواز دے کے کہتے بابا سارے حسن کے حوالے، میں کس کے حوالے؟ فرمایا تو کسی کے حوالے نہیں، حسین میرے قریب آ، زینب میرے قریب آ۔ دونوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ پہ رکھ کے آواز دے کے کہتے وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک ہاتھ سر پہ رکھنا تاکہ تابوت کا استقبال ہو جائے۔ عزادارو جب وصیت مکمل ہو گئی نا، ایک بار علی بادشاہ کا سر سیدہ زینب کی گود میں تھا، حسن ساتھ کھڑے تھے، آواز دے کے کہتے حسن بیٹا استقبال کرنا۔ دادا ہاشم آ گئے، جو بندہ ابھی تک نہیں رویا وہ اس فکرے پہ روئے گا۔ حسن بیٹا استقبال کرنا، دادا ہاشم آ گئے، حسن استقبال کر، دادا عبد المطلب آ گئے، حسن استقبال کر، حسن استقبال کر۔ اب آ گئے جناب عبداللہ آ گئے، حسن استقبال کر۔ اب آ گئے بابا ابو طالب آ گئے، عزادارو کہتے رہے حسن استقبال کر۔ اب نبیوں کا سلطان آ گیا، ہر کسی کے آنے کی خبر دیتے رہے۔ بیٹیاں دھاڑے مار مار کے روتی رہی کیونکہ سب کا بتا رہے تھے آگے۔ اچانک علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن حسین اب ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ کہا بابا اب کون آ گیا ہے جو آپ کو اٹھا کے بٹھائے؟ فرمایا اب وہ آ گئی ہے جس کے استقبال کے لیے اٹھنا واجب ہے۔ سنو گے کون آیا؟ بابا کون آیا؟ فرمایا تمہاری ٹوٹے ہاتھ والی اماں آ گئی، تمہاری ٹوٹی پسلیوں والی ماں آ گئی۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ جنازہ ہے جو بیٹوں نے اٹھایا، بیٹیوں نے بیان کیے۔ جب کفن کے بند ہٹائے تو ایک بار آواز آ رہی تھی کہ آج میرا جنازہ وہ اٹھائیں گے جن کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ماتم حسین۔ میک چل رہا ہے، اللہ اللہ اے ذرا میک چلانا تھا، چل رہے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ ماتمی اگے آ جاؤ جی مولا دے، ہلکا بناؤ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بابے دے جنازے تے اج دیاں روندیاں نے، اج دیاں روندیاں نے۔ بابے دے جنازے تے اج دیاں روندیاں نے، اج دیاں جیو مولا دے ماتمی۔ بابے دے جنازے تے اج دیاں روندیاں نے، اج دیاں روندیاں نے۔ بابے دے جنازے تے اج دیاں روندیاں نے، اج دیاں روندیاں نے۔ بابے جیو ماتم قائم اج دیاں روندیاں نے، اج دیاں روندیاں نے۔ چھڑ کے نہ جاویں بابا، چھڑ کے نہ جاویں بابا، اے ہو رو رو کہندیاں نے۔ بابے دے جنازے تے اج دیاں روندیاں نے۔